أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحمید، تحلیل و تکبیر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں ہمارے بڑے دشمن شیطان کی پہچان کروائی اور اس سے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے دین اسلام کے ذریعے اس بارے میں ہمیں بہترین تعلیمات عنایت فرمائیں۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں شیطان کی چالوں سے بچنے کا طریقہ بتلایا۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، علماء عظام پر، جو ہر دور میں انسانوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے اور شیطان کی چالوں سے محفوظ کرنے کے لیے کردار ادا کرتے رہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا اور آخرت کی ساری سعادتوں سے بہرہ مند فرمائے۔ پہلے خطبے میں یہ بیان ہوا کہ شیطان انسان کا سب سے بڑا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کی یہ چاہت اور تمنا ہے کہ انسان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ گزشتہ خطبے میں اس بات کا بیان ہوا تھا کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کون کون سے طریقے اختیار کرتا ہے۔ تو پیارے ایمان والے بھائیوں، آج کے خطبے میں انشاءاللہ ان چیزوں کا ذکر ہوگا جن کے ذریعے انسان اپنے آپ کو شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ انسان شیطان کے واروں سے بچ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور رضا کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان موحد ہو، اللہ کی توحید کو اپنے سینے سے لگا لے، انسان کی زندگی شرک سے پاک ہو۔ جو انسان توحید کو تھام لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور یقین کر لیتا ہے، تو ایسا انسان شیطان کی چالوں اور حیلوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ شیطان اس کو نہ کوئی غلبہ، نہ کوئی تسلط، نہ کوئی زور، نہ کوئی اس کی طاقت ان لوگوں پہ نہیں چلتی جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ علی الذین آمنوا، جو انسان ایمان لے آیا اور اس نے اپنے آپ کو توحید کی
نور سے اپنے آپ کو اس نے منور کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور یقین کر لیا، اس انسان پہ شیطان کا وار نہیں چلتا۔ شیطان نے جب اس کو جنت سے نکالا گیا تو اس نے قسم اٹھا کے کہا تھا، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، یا اللہ مجھ کو تیری عزت کی قسم ہے کہ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ یہ جس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکال کے اپنی لعنتوں کا مستحق کر دیا، اپنی رحمت سے مجھے دور کر دیا، ہر طرح کی خیر اور برکت جس انسان کی وجہ سے مجھ سے چھین لی گئی، لأغوینہم اجمعین، یا اللہ میں ان سب کو تیرے رستے سے گمراہ کر دوں گا، یا اللہ یہ تیرے نہیں رہیں گے، یہ میرے رستے پہ چل پڑیں گے، اور یا اللہ یہ تیری بات کو نہیں مانیں گے، یہ حق رستے سے گمراہ ہو جائیں گے، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن یا اللہ تیرے وہ بندے جو اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرنے والے ہوں گے، جن کی زندگی کا مقصد تیری رضا ہوگی، جو دن رات اپنی زندگی کے شب و روز، اپنے دن کی گھڑیاں، اپنی رات کی تنہائیاں وہ تیری عبادت میں صرف کریں گے، اخلاص کے ساتھ جو تیری عبادت کریں گے، یا اللہ صرف وہی لوگ میری چال سے بچ سکیں گے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائیو یہ حدیث غور سے سننے کے قابل ہے اور اسے یاد کرنا چاہیے، بچوں کو یاد کروانا چاہیے اور اس حدیث کو زندگی میں اہمیت دینی چاہیے۔ اس حدیث پر انسان کو روزانہ کی بنیاد پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جس انسان نے توحید کے اس کلمے کو، لا الہ الا اللہ کے اس وظیفے کو فی یوم 100 مرہ، ایک دن میں 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیا، انسان فجر کی نماز پڑھ کے ان کلمات کو پڑھ لے، انسان ظہر عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھ لے، انسان رستے میں چلتے ہوئے ان کلمات کو پڑھ لے، دکان پہ بیٹھا ہے کاروبار کے لیے ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھ لے، انسان کو ملتا کیا ہے؟ کانت لہو عدل 10 رقاب، اس انسان کو 10 گردنیں آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ جس انسان نے ایک انسان کو آزاد کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ گویا کہ ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھ کے انسان ایک دن میں جہنم سے 10 مرتبہ اپنے آپ کو آزاد کروا لیتا ہے، کیونکہ یہ 100 مرتبہ کا پڑھنا 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے۔ جس انسان نے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیا، اس نے روزانہ کی بنیاد پر 10 مرتبہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کروا لیا۔ وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حَسَنَةً، صرف 10 مرتبہ جہنم سے آزادی نہیں، 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سَيِّئَاتٍ، اور اس کے روزانہ کی بنیاد پر 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ، جس دن اس نے اس کو 100 مرتبہ پڑھا، اس پورے دن میں وہ شیطان سے اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، شیطان کا وار اس انسان پہ نہیں چلتا ہے، شیطان اس انسان کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ جو انسان دل کے یقین کے ساتھ، ایمان کی تازگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مانتے اور تھامتے ہوئے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر یقین کرتے ہوئے جس انسان نے 100 مرتبہ دن نے پڑھ لیا اس کو، کانت لہو حرزم من الشیطانی، اس دن شیطان اس انسان کو نہ جسمانی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ روحانی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، اور کوئی انسان اس دن اللہ کے دربار میں اس سے بڑی عبادت لے کر نہیں آئے گا الا رجل عمل اکثر منہ، ہاں صرف وہ آدمی جس نے اس کو 100 مرتبہ سے زیادہ پڑھا ہوگا وہی صرف اس انسان سے افضل عبادت لے کر آئے گا۔ کتنی عظیم حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح ترین حدیث ہے۔ 100 مرتبہ اگر انسان زندگی میں روزانہ کی بنیاد پہ اس کا معمول بنا لے، 5 سے 7 منٹ میں انسان اس وظیفے کو کر لے تو دیکھیے انسان کو 10 مرتبہ جہنم سے آزادی مل جائے، 100 نیکیاں مل جائیں، 100 گناہ انسان کے معاف ہو جائیں، اور شیطان کی چالوں سے، شیطان کے حیلوں سے، شیطان کے واروں سے، شیطان کی گمراہیوں سے انسان محفوظ ہو جائے اور اللہ کے دربار میں سب سے بڑی عبادت لے کر آنے والا یہ انسان بن جائے تو بھائیو یہ 5 سے 10 منٹ کتنے قیمتی ہو جائیں گے، یہ کتنی ہی انسان کے لیے خوبصورتی، بہتری اور سعادت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو بلاتے اور کہتے اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ حسن و حسین کو بلاتے، بچوں پہ شیطان کا وار زیادہ چلتا ہے، کیونکہ بچوں کے پاس گندگی ہوتی ہے، بچے پاک صاف ویسے نہیں ہوتے جیسے بڑا پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے بچے شیطان کے وار سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے گرد ذکر کا دائرہ قائم نہیں کر سکتے، اس لیے شیطان کی چال بچوں پہ چل جاتی ہے، اور اگر بچپن سے بچے کو اللہ کی پناہ میں نہ دیا جائے پھر یہی بچہ بڑا ہو کے شیطان کے رستے پہ چل پڑتا ہے، اللہ کے رستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن اور حسین کو بلاتے، ہم بھی بچوں کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، اسے نظر بد لگ گئی ہے، یہ ضد بہت کرتا ہے، یہ روتا ہے، بیماری ٹوٹتی نہیں ہے، ماں تڑپ رہی ہوتی ہے، باپ کو علیحدہ سے پریشانی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنا خوبصورت تحفہ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو فرمایا، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بلاتے اور کہتے اعیذکما بکلمات اللہ التامات، میں تم دونوں کو اللہ کے مکمل کامل کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ کیسے؟ من کل شیطان وہامہ، ہر شیطان سے اور زہریلے جانور سے جس کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو سکے، وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، اور ہر اس بد آنکھ سے، اس بد نظری سے جو مصیبت اور پریشانی کا ذریعہ بن جائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین پہ پڑھ کے پھونکا کرتے، اور پھر کتنا ہی خوبصورت یہ دین ہے، کتنا عظیم یہ دین ہے۔ فرماتے ان اباکم ابراہیم کان یعوذ بہما اسماعیل و اسحاق، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو یہی کلمات پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اگر بچے کو یہ کلمات پڑھ کے پھونک دیے جائیں وہ بچہ شیطان سے بچ جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان جنح اللیل، جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے، او امسیتم، یا تم رات میں داخل ہو جاتے ہو، فَقُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا کرو، بچوں کو گھروں سے باہر نہ جانے دیا کرو، مغرب کی اذان کے بعد بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیا کرو۔ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، شیاطین اس وقت زمین میں پھیل جاتے ہیں۔
فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ جب رات کی ایک گھڑی چلی جائے، عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے، فَخَلُّوهُمْ تو پھر بچوں پہ کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ اور ساتھ فرمایا فَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ دروازے کو بند کرو، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر آؤ، دروازے کو بند کر دو اور اللہ کا ذکر کرو، بسم اللہ پڑھ کے اس دروازے کو بند کر دو۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا اللہ کا نام لے کے جس دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے اس گھر میں شیطان کو داخل ہونے کی جرت نہیں ہوتی ہے۔ ایمان والے بھائی، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جاؤ اور جا کے اپنے گھر کے دروازے کو بند کریں، بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا ذکر کر کے۔ شیطان اس دروازے کو نہیں کھولتا جس دروازے کو اللہ کا ذکر کر کے بند کر دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی عظیم اور پیارے نبی ہیں، فرمایا اوکیو قربکم اپنے مشکیزوں کے تسمے بند کر دیا کرو، وذکروا اسم اللہ بسم اللہ پڑھ کے بند کرو، وخمروا آنیتکم اپنے سارے گھر کے برتن جو ہیں انہیں ڈھانپ دیا کرو، کوئی برتن کھلا نہ ہو، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ اس پہ بھی بسم اللہ پڑھ کے اس کو بند کر دو۔ اور فرمایا وَلَوْ أَن تَعْرِضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا اگر ڈھانپنے کے لیے کوئی تمہارے پاس کپڑا وغیرہ نہیں ہے، کوئی بھی چیز اس برتن کے اوپر رکھ دو، وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ اور اپنے گھر میں جو آگ جل رہی ہے اس آگ کو بند کر دو، بجھا دو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر، اس گھر کی ایک ایک چیز، اس گھر کا ایک ایک فرد وہ شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ شیطان اس گھر میں نہ داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس گھر میں رہنے والوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف دے سکتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا داخل احدکم بیتہ جب تم میں سے کوئی اپنے گھر میں داخل ہو، بھائیو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس میں کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہے، زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، اس میں مال نہیں خرچ کرنا پڑتا، صرف زبان کی تھوڑی سی حرکت اللہ کے نام پہ، یہ بڑی عظیم چیز ہے۔ اذا داخل احدکم بیتہ جب تم میں سے کوئی اپنے گھر میں جائے اور فضا کا رسم اللہ اللہ کا ذکر کر دے، سبحان اللہ، الحمدللہ، بسم اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کا ذکر کر دیتا ہے، حین یدخلو جب گھر میں جاتا ہے، وحین یطعمو اور جب کھانا کھانے لگتا ہے، شروع میں بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اور آخر میں الحمدللہ پڑھ لیتا ہے، قال الشیطان تو شیطان اپنے چیلوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء ہاہنا اس گھر میں نہ تو رات گزارنے کے لیے تمہیں جگہ ملے گی اور نہ ہی اس گھر میں تمہیں کھانا ملے گا، اور اس گھر میں پھر شیطان داخل نہیں ہوتا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان الشیطان یستحل الطعام اللہ یذکر اسم اللہ علیہ انسان کھانا کھائے اور اس پہ بسم اللہ نہ پڑھے، اللہ کا نام ذکر نہ کرے، اس کھانے میں شیطان ساتھ شریک ہو جاتا ہے اور پھر وہ کھانا انسان کے لیے بیماریوں کا باعث، انسان کے لیے پریشانیوں کا باعث، انسان کے دل میں مسجد میں آنے میں پھر گھٹن پیدا ہوتی ہے۔ اگر کھانے میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے پھر نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اسی مسلم کی حدیث میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کھانا لایا گیا، ہم اس وقت تک کھانا شروع نہیں کرتے تھے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا آغاز نہیں کرتے۔ کھانا رکھا گیا، ایک بچہ تیزی سے بھاگتا ہوا آیا، کھانے میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرنے لگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے ہاتھ کو تھام لیا اور روک لیا، بچے کو ایک طرف کر دیا، پھر ایک طرف سے ایک بچی بھاگتی ہوئی آئی اور اسی طریقے سے وہ کھانا کھانے لگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کے ہاتھ کو تھام لیا اور ایک طرف کر دیا اور کہا
کہ ان دونوں کے ذریعے شیطان اس کھانے میں شریک ہونا چاہتا تھا۔ یہ بچے اگر لقمہ لے لیتے اور اس میں بسم اللہ نہ پڑھتے، اللہ کا ذکر نہ کرتے، یہ مسلم شریف کی بھائیو حدیث ہے، تو شیطان کھانے میں شریک ہو جاتا، یہ کھانا ہمارے لیے پریشانی اور مصیبتوں کا باعث بن جاتا۔ اس لیے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کرو۔ آپ نے ان دونوں کے ہاتھوں کو روک دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یستحل الطعام اللہ یذکر اسم اللہ علیہ، جس کھانے پہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، اور شیطان اس کھانے میں انسان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، اور یہ انسان کے لیے پریشانی کی بات بن جائے گی۔ کتنی ہی خوبصورت بات امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کی ہے۔ فرماتے ہیں اذا تمکن ذکر من القلب، جب انسان کے دل میں ذکر مضبوطی سے جڑ پکڑ لیتا ہے، جب انسان کے دل میں ذکر وہ مضبوطی سے بیٹھ جاتا ہے، انسان اچھے طریقے سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے؟ کہتے ہیں اس سے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور اگر شیطان اس دل کے قریب آئے تو اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو کسی انسان کے اندر جن داخل ہو جائے، جو کیفیت اس انسان کی ہوتی ہے کہ جس انسان کے اندر جن داخل ہو جاتا ہے، جو تکلیف اذیت پریشانی اس انسان کو ہوتی ہے، یہی تکلیف اور پریشانی اس جن اور شیطان کو ہوتی ہے جو اس دل کے قریب آ جاتا ہے جس دل میں اللہ کا ذکر موجود ہوتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے جو گھر ہیں انہیں زندگی عطا کرو، اپنے جو گھر ہیں انہیں نور ایمان سے منور کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیسے؟ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ گھروں میں قرآن پڑھا کرو، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں زندگی ہے، اس گھر میں ایمان ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو قبرستان قرار دیا ہے، اور جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر میں رہنے کی ہمت نہیں کر پاتا ہے۔ دوسری حدیث ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ، سورۃ بقرہ پڑھا کرو۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ والدین جن کے بچے سورۃ بقرہ کے حافظ ہیں، وہ قرآن مجید کے حافظ ہیں، حافظ قرآن ہیں۔ یہ دنیا میں اللہ کی قسم سب سے بڑے سعادت مند لوگ ہیں۔ یہ کل قیامت کے دن سب سے امیر اور غنی لوگ وہ ہوں گے جن کے بچے حافظ قرآن ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہمیں جو بقرہ پڑھ لیا کرتا تھا، جو سورۃ بقرہ کو یاد کر کے اس کا معنی اور مفہوم یاد کر لیتا تھا، عظم فی اعیننا، ہماری آنکھوں میں وہ انسان بہت بڑا ہو جایا کرتا تھا۔ تو فرمایا سورۃ بقرہ پڑھا کرو، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، سورۃ بقرہ کو لینا، اس کو پڑھنا یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ اس گھر سے اللہ کی برکتیں نہیں ختم ہوتی ہیں جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ بھائیو جس گھر میں بقرہ کا ذکر ہوتا ہے اس گھر میں حلال کی بابرکت روزی آتی ہے۔ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیاطین اس گھر میں نہیں داخل ہو سکتے ہیں۔ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے بیماریاں پریشانیاں اور مصیبتیں اس گھر سے چھٹ جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اس گھر میں نازل ہوتی ہیں۔ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، سورۃ بقرہ کو لینے سے برکت پیدا ہوتی ہے۔ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، اور اگر سورۃ بقرہ کو چھوڑ دیا جائے پھر پریشانیاں، پھر مصیبتیں، پھر ندامتیں، پھر انسان کے لیے طرح طرح کی تنگ دستیاں اور انسان کے لیے طرح طرح کے مصائب اس گھر میں گھس آتے ہیں۔ وَلَا تَسْتَطِيعُهُ الْبَطَلَ، اور شیاطین اس گھر میں داخل ہونے کی ہمت نہیں کر پاتے جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآیتان الاخیرتان من سورۃ البقرہ، سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں، آمن رسول، یہاں سے لے کے آخر تک، من قرأ بہما فی لیلۃ کفتاہ، جو رات کو سوتے ہوئے ان دونوں آیتوں کو پڑھ لیتا ہے تو ساری رات کے لیے شیطان سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پشیمانیوں سے، پریشانیوں سے یہ دونوں آیتیں انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ پھر اس گھر میں کوئی تکلیف، شیطانی وار اور کسی قسم کی کوئی مصیبت جو ہے وہ نہیں آتی ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان بستر پہ لیٹ کے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے پورے جسم پر پھیر لیتا ہے، یہ انسان شیطان سے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو بھائیو، سونے سے پہلے انسان فلم اور گانے پہ نہ سوئے، سونے سے پہلے انسان ان صورتوں کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں پھونک کے اپنے پورے جسم پہ ان ہاتھوں کو مل کے اور پھر انسان سوئے تو یہ انسان جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں وکلانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکاة رمضان، رمضان میں زکوٰۃ اکٹھی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی پہرے داری پہ مقرر کر دیا، میں پہرا دے رہا تھا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ زکوٰۃ جدھر پڑی ہوئی ہے وہاں گھستا ہے اور اپنی جولی کے اندر زکوٰۃ کے اناج کو ڈالتا ہے، میں اس کو پکڑ لیتا ہوں، وہ میری منتیں اور سماجتیں کرتا ہے۔ ہم نے یہ حدیث بارہا سنی ہے، میں مجبور ہوں، مجھے چھوڑ دیجئے، میں آئندہ نہیں کرتا، آئندہ رات پھر آتا ہے، آئندہ رات پھر آتا ہے، اور جب تیسری مرتبہ اپنا عذر پیش کرتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں، میں نے تجھے 2 مرتبہ معاف کر دیا، اب تو نے تیسری مرتبہ یہ حرکت کی ہے، میں صبح تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، آج میں نے تجھے نہیں چھوڑنا۔ اس نے کہا کہ میں تجھے ایک وظیفہ بتلا دیتا ہوں، اذا اویت الی فراشک، جب اپنے بستر پہ جاؤ، فقرا بآیت الکرسی، آیت الکرسی کو پڑھا کرو، فإنہ لا یزال معک من اللہ حافظ، اللہ کی طرف سے پہرا دینے کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ کی طرف سے تمہاری چیز کا پہرا دینے کے لیے اللہ فرشتہ کو مقرر کر دیں گے، ولا یقربک الشیطان، اور پھر شیطان جو ہے اس گھر کے قریب نہیں آ سکے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کا وہوا کذوب، بڑا جھوٹا ہے لیکن بات سچی کر کے گیا ہے۔ آیت الکرسی جو پڑھتا ہے حتیٰ یصبح، صبح ہونے تک اس گھر میں اللہ کی طرف سے پہرا رہتا ہے اور شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کا، اپنے بیوی بچوں کا شیطان سے بچاؤ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، میں آپ کو اسلامی تاریخ کا ایک بڑا ہی عظیم واقعہ اس حوالے سے سنانے لگا ہوں۔ یہ واقعہ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں ذکر کیا ہے۔ یہ ہمارے پڑوسی ملک مالدیو کا واقعہ ہے، اور آپ بھائیوں کے علم میں ہوگا کہ مالدیو وہ ملک ہے جہاں کی 100% آبادی مسلمان ہے،
اور اس ملک میں نیشنلٹی لینے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ انسان مسلمان ہو. کافر انسان کو مالدیف میں نیشنلٹی نہیں دی جاتی. اور یہ جو ملک مالدیف ہے یہ بدھ مت مذہب پر یہاں کے لوگ تھے، کافر تھے، بدھ مت ان کا مذہب تھا. یہ 1153 عیسوی کی بات ہے. تو یہاں پر ایک بڑا عجیب معاملہ ہوتا. ہر مہینے کی آخری تاریخوں میں سمندر، آپ کو پتہ ہے یہ جزیروں پر مشتمل ملک ہے، اس میں 1800 جزیرے ہیں جن میں سے 200 جزیروں پر انسانی آبادی ہے، باقی 1600 جزیرے جو ہیں وہ بے آباد ہیں. سمندری علاقے والا ملک ہے. تو سمندر میں ہر مہینے کی آخری تاریخوں میں ایک جن اور شیطان نکلتا اور اس کے چاروں طرف روشنیاں ہوتی. اور وہاں پر جو بت پرستی کے لیے انہوں نے اپنے ایک بڑے بت کو جس جگہ پر رکھا ہوا تھا، تو یہ جن شیطان سمندر سے نکل کے یہ اس جگہ پہ آتا جہاں پر ان کا بت پڑا ہوا ہوتا اور وہاں پر آ کے رات گزارتا. اور نعوذ باللہ ان کی ایک بڑی عجیب رسم تھی. اس شیطان اور جن کو راضی کرنے کے لیے قرا ڈالتے. جس گھر کا قرا نکل آتا اس گھر میں جو نوجوان اور سب سے خوبصورت بچی ہوتی اس کو اس بت خانے میں چھوڑ دیتے. یہ شیطان اس سے بدکاری کرتا، اسے قتل کرتا. صبح اس بچی کو اٹھاتے اور جلا کے اس کو راکھ کر دیتے. ایک مرتبہ مراکش سے ایک عالم دین تبلیغ کے لیے تجارت کے سفر پہ نکلا اور ساتھ ساتھ تبلیغ کرنے کے لیے وہ مالدیف میں پہنچا. تو وہ طریقے تھی جن طریقوں میں یہ معاملہ ہوتا تھا. تو ایک بڑھیا کے نام پہ قرا نکلا، اس کی ایک ہی بچی تھی، وہ بڑھیا رو رہی تھی اور پورے علاقے کے لوگ پریشان تھے. یہ جب مالدیف میں داخل ہوتے ہیں، ابو البرکات یوسف البربری، طارق بن زیاد کے قبیلے کے یہ عالم دین ہیں. یہ جب 1153 میں مالدیف میں داخل ہوتے ہیں تو لوگوں کو پریشان دیکھتے ہیں، لوگ رو رہے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہے، بتلاتے ہیں یوں ہوتا ہے. اس نے کہا اگر تم مجھ پر اعتماد کرو اس بچی کی جگہ پہ مجھے تم اس بت خانے میں آج رات کو چھوڑ دو. لوگ پریشان ہوئے لیکن اس نے تسلی دی. لمبا واقعہ ہے، مختصر کرتے ہوئے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. تو لوگوں نے اس کو بت خانے میں چھوڑ دیا اور لوگ جو ہے وہ اس بت خانے سے دور پڑے جو ہے وہ جا کے کھڑے ہو گئے. اور اس آدمی نے یہ جو ہم نے ابھی بات کی ہے قرآن مجید کو کھولا، سورۃ بقرہ اور قرآن مجید کی آیات کی تلاوت شروع کر دی. وہ جو جن اور شیطان سمندر سے نکلا اور جب بت خانے میں داخل ہوا اور یہ عالم دین بت خانے میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا تو اسی طریقے سے بھاگتے ہوئے وہ اس بت خانے سے بھاگ جاتا ہے اور دوبارہ سمندر کی طرف چلا جاتا ہے. لوگ صبح آتے ہیں ڈرتے ڈرتے کہ پتہ نہیں رات کو کیا ہوا ہوگا. جب دروازہ کھولتے ہیں عالم دین کو سلامت پاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے، زندہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے. بات مشہور ہو جاتی ہے، حکمران کے پاس بات جاتی ہے. حکمران اس سے پوچھتا ہے تو نے کیا کیا کہ تجھے نقصان نہیں ہوا؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پر شیاطین داخل نہیں ہوتے. یہ شیطان تھا، میں نے قرآن پڑھا ہے. شیطان وہاں سے بھاگ گیا. بادشاہ نے کہا 1 مہینہ تو ہمارے اس شہر اور ملک کے اندر زندگی گزار، اگر تو زندہ رہا تجھے نقصان نہ ہوا میں تیرے دین کو قبول کر لوں گا. وہ عالم دین 1 مہینہ بادشاہ کے پاس دربار میں رہتے ہیں اور جب مہینہ گزرتا ہے بادشاہ مسلمان ہو جاتا ہے. ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ صرف 2 مہینوں کے اندر یہ پورے کے پورا 200 جزیرہ جو ہے یہ سارے کا سارا اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. ابن بطوطہ پھر خود کہتے ہیں، یہ ابن بطوطہ مالدیف میں قاضی رہے ہیں اور کہتے ہیں میں جب وہاں پر قاضی تھا تو اس وقت بھی مہینے کے آخر میں وہ جن اور شیطان سمندر سے نکلتا تھا
اور لوگ جو تھے وہ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے اور اللہ کا ذکر شروع کر دیتے تو دوبارہ اسی طریقے سے سمندر میں غرق ہو جایا کرتا تھا۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دیکھیں بھائیو، اس قرآن کی برکت سے، یہ اس دین جو دین اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس کی برکت کی وجہ سے کیسا خوبصورت کہ ایک عالم دین کی 2 مہینوں کی محنت سے ایک پورے کا پورا ملک جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور آج بھی مالدیف جو ہے نیشنلٹی کے اعتبار سے 100% وہاں پر مسلمان ہیں، وہاں پر کوئی بھی کافر نہیں ہے۔ بھائیو، اس قرآن سے تعلق کو مضبوط کریں، یہ جو اذکار ہیں اس کو ہم پڑھا کریں، یہ ہمیں شیطان کی چالوں سے، یہ ہمیں شیطان کے واروں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قرأ ابن آدم السجدہ، جب انسان آدم کا بیٹا قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور وہاں پر سجدے کا حکم آ جاتا ہے، فسجد، اور انسان سجدے میں جب گر جاتا ہے تو بھائیو ہوتا کیا ہے؟ اعتزل الشیطان یبکی، شیطان ایک طرف ہٹ کے روتا ہے، ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، چیختا ہے، واویلا کرتا ہے۔ جب انسان قرآن پڑھ کے قرآن میں جب سجدے کا حکم آتا ہے اور انسان جب سجدے میں گر جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتزل الشیطان یبکی، شیطان ایک طرف کھڑا ہو کے روتا ہے، چیختا ہے اور کہتا ہے، وَيْلَهُ أُمِرَ ابن آدم بِالسَّجْدَةِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، آدم کے بیٹے کو جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا، سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کر لیا، فَلَهُ الْجَنَّةُ، یہ سجدے کی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ، مجھے اللہ نے سجدے کا حکم دیا تھا، فَأَبَيْتُ، میں نے سجدے کا انکار کر دیا تھا، فَلِيَ النَّارُ، میرے لیے جہنم ہے۔ بھائیو، یہ جو نماز ہے، یہ جو سجدے ہیں، یہ جو اللہ کے دربار میں پیشانی رکھنا ہے، یہ انسان کو جنت کے قریب کرتا ہے، اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے، اور انسان جو ہے وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انسان جو ہے وہ اذان سن لے اور مسجد میں سجدے کے لیے نہ آئے تو یہ انسان اسی شیطان کے طریقے پر ہے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، کہ جس کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم کے اندر جھونک دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث میں کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے اسے فرعون، حامان، قارون، ابی بن خلف، یہ جو شیطان کے بڑے بڑے ٹھیکیدار ہیں، ان کے ساتھ جو سزا فرعون کو دی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے نماز نہ پڑھنے والے انسان کو وہی سزا دی جائے گی۔ یہ نماز یہ قلعہ ہے جو انسان کو شیطان سے بچاتا ہے۔ یہ جو مسجدیں ہیں، یہ جو مدارس ہیں، یہ جو اللہ کے ذکر کی جگہ ہیں، یہ بہت مضبوط بھائیوں قلعے ہیں جس میں آ کے انسان اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اذا نودی بالصلاۃ ادبر الشیطان، جب مسجد میں اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو جہاں جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان اس ایریا اور علاقے سے دور بھاگ جاتا ہے۔ وہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کے کلمات کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اور پھر جب اذان ختم ہوتی ہے دوبارہ واپس پلٹتا ہے، اور جو لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور جو مسجد میں نہیں آتے ہیں وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، دنیا بھی برباد ہوگی ان کی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کی چالوں سے اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ کچھ چیزیں مزید اس سلسلے میں کہ کیسے انسان شیطان سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے آئندہ جمعے میں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنی میں مومن بننے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ذکر کرنے کی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، مسجدوں کو آباد کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو
اس قرآن مجید کی تعلیم دلائیں اور ان کی زبانوں پر گانوں کی بجائے یہ قرآن مجید کی عظیم آیات ہوں، تو حقیقی معنی میں ہماری کامیابی اور سعادت مندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک اعلان ہے، 19 جنوری بروز اتوار صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک جامعہ محمدیہ للبنات گلی نمبر 1 محلہ مومن آباد میں عظیم و شان خواتین کے پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں شہر کی مشہور و معروف مبلغات نور ایمان سے دلوں کو منور کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں۔ خواتین اس پروگرام میں شرکت کریں تاکہ انسان اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سن کے اپنی زندگی کو بہترین بنا سکے، نور ایمان سے منور اپنے آپ کو کر سکے اور اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کا شوق انسان کے دل میں پیدا ہو سکے۔ ایسے پروگراموں میں شرکت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی محبت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔